مینجمنٹ کا، فیکلٹی ممبرس کا، تمام ہمارے ساتھیوں نے جنہوں نے محفل سجائی، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فردن نام لینے میں تھوڑا سا شاید وقت لگ جائے، بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ کوشش کی اور آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ٹاپک ہمارا ہے اسپرچوئل جرنی آف رمضان۔ ہمارے نے بہت اچھی بات ابھی بیان فرمائی کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا یہ ہیومن باڈی ہے، مٹی سے بنا ہوا وجود، اور ایک اس میں اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ کیونکہ آج کا جو اس وقت گروئنگ ایک ریلیجن ہے دنیا میں وہ ایتھیزم ہے۔ میرے الفاظ پہ غور فرمائیے گا، اس وقت جو ایک دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جس کو کہا جا رہا ہے وہ ایتھیزم ہے، یعنی کوئی خدا کو نہ مانے، یہ اپنی جگہ ایک پورا کانسیپٹ ہے۔ خدا کو ماننے والا اور خدا کو نہ ماننے والا دونوں کے طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، مگر اس وقت ہماری یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ خدا ہے کہ نہیں، ہم یہ مانے بیٹھے ہیں، اسی کے مطابق آگے چلیں۔ باقی سمپل سی بات ہے، ایتھیز کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے محنت کی اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے بہت سمپل سی لاجیکل بات ہے کہ دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو خدا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہے، یا نہیں خدا نہ خاص معاذ اللہ۔ تو واٹ از سیف سائڈ؟ بھائی مان لو اسی میں بہتری ہے، اگر تو مر گئے اور مرنا تو ہے، اور مرنے کو ایتھیسٹ بھی مانتا ہے۔ موت ایک ایسی، اور آپ لوگ تو مطلب ڈاکٹرز ہیں اور بنیں گے، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو موت تو آنی ہے۔ مرنے کے بعد ایک پاسبلٹی کہ خدا نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن مرنے کے بعد اگر ہوا تو پھر تو بہتر ہے کہ مانا جائے اور اس کی ماننے کی کوشش کی جائے۔ میں اب اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ ایتھیسٹ کس طرح ڈسکس کرنا ہے، وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کی فیلڈ ہے، وہ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ کام، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال ایک ہمارا جسم ہے مٹی کا بنا ہوا، اور جسم کے یہ پارٹس تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، اور بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حس ہم سے زیادہ تیز دے رکھی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے، سونگنے کے اعتبار سے، فیل کرنے کے اعتبار سے۔ تو ہماری کوئی ورتھ اگر کریٹر خدا کی نگاہوں میں ہے تو محض اس جسم کی بنیاد پر نہیں ہے، ہماری اگر کوئی ورتھ ہے تو اس روح کی بنیاد پر ہے جو اللہ نے انسان میں پھونکی ہے۔ آدم علیہ السلام کا مٹی کا وجود تیار ہو گیا، ابھی فرشتوں کو سجدہ نہیں کروایا گیا۔ جب اس وجود میں اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا ہے، اب اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو انسان کی جو اصل ورتھ اگر ہے تو اس روح کی بنیاد پر ہے۔ ہاں بالکل صحیح فرمایا میڈم نے کہ ہمارا دین اور ہمارے دین کی تعلیم ہمارے جسم کو بھی انٹرٹین کرنے کو کہتی ہے اور ہماری روح کو بھی انٹرٹین کرنے کو کہتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں روزہ دیا گیا؟ یقیناً اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، بعض لوگوں کو فزیکلی فائدہ ہوتا ہے، ہیلتھ وائز فائدہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دین ہمیں نفل روزے رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری روح ہے جو اکثر و بیشتر جسم کے اندر کہیں دبی رہ جاتی ہے، رمضان کے روزے یا نفل روزے بھی وہ ایک ہمیں بیسٹ موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس روح کو تھوڑا سا بیدار کر سکیں، ایکٹیویٹ کر سکیں اور اس کو اسٹرینتھ ہم دے سکیں۔ ورنہ صرف جسم پر ہی فوکس رہیں تو پھر وہ مسائل جو دنیا آج فیس کر رہی ہے، کہ آپ چیک کریں نا، آپ پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں اور آپ پورے گلوب کے دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، آپ کو کوئی جاہل نہیں ملے گا وہ بڑے فراڈ کرنے والا۔ آپ کو ویل ورسڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ویل کوالیفائڈ قسم کے لوگ ملیں گے۔ اور میں کیونکہ آڈٹ کے فیلڈ میں رہا ہوں تو میں نے پاکستان کے چند بڑے اداروں کے آڈٹ کیے، اور 2-3 ادارے ایسے بھی تھے کہ وہ میرے پہلے آڈٹ تھے اور ان اداروں کا آخری آڈٹ تھا، اس کے بعد وہ ادارے بند ہو گئے۔ تو ایک آنکھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ انسان کو اللہ نے یہ 2 آنکھیں تو دی ہیں، اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں۔ ایک آنکھ ہے جو صرف اس ظاہر کی دنیا کو دیکھتی ہے، اس ظاہر کے جسم کو دیکھتی ہے اور اس ورلڈ ہی کو دیکھتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، روح کو بھی بالکل درست فرمایا کہ روح کو بھی جسم میں رہنا ہے، مگر روح کو بھی تو رہنا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ایک آنکھ خوب کھلی ہوئی ہماری۔ آج ہم آپ کو پتا ہے کہ مارس کی مٹی لے کر اس کی
ریسرچ پر بلینز آف ڈالرز لگا دیے انسان نے کہ اگر کل وہاں پلاٹنگ ہوگی تو کس طرح وہاں پر رہیں گے. اور زمین پر انسانوں کا حال کیا ہے؟ غزہ کے بچوں کو ہم پانی کی بوٹل بھی نہیں پہنچا سکتے. تو کچھ مسئلہ ہے, something is wrong. تو ایک آنکھ دنیا, جسم اور کائنات, یہ تین باتیں نوٹ کیجئے گا. کائنات نظر آ رہی, نو ڈاؤٹ, ایکسپلور کر رہے ہیں. دنیا نظر آ رہی ہے, عروج و زوال ہے, ایشوز ہیں. اور یہ جسم نظر آ رہا ہے, اس کی پرابلمز بھی ہیں. اور آپ لوگ بڑے نوبل پروفیشن کے اندر ہیں, وقت ہوا تو آگے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ تین چیزیں خوب نظر آ رہی ہیں, مگر دوسری آنکھ بھی تو تھی نا. ہم تو مسلمان ہیں. وہ آنکھ تھی وحی کی روشنی میں دیکھنے والی آنکھ, جو بتاتی ہے کہ یہ جسم ہی اصل نہیں ہے, روح بھی کوئی شے ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی. وہ بتاتی کہ دنیا ہے, اسی طرح شریعت دی گئی ہے, اسی لیے دین دیا گیا ہے, بٹ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد بھی کچھ ہے جو نظر نہیں آ رہا. اور وہ آنکھ یہ بتاتی ہے, وہ وحی کی تعلیم بتاتی ہے, یہ کائنات ہے, نو ڈاؤٹ, ایور ایکسپینڈنگ ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اس کائنات کا کوئی کریٹر بھی ہے, کوئی بنانے والا بھی ہے. تو ایک آنکھ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ خاصی حد تک بند ہے. اتنی بند ہے, میں ایدی ہوم کبھی کبھی جاتا تھا پروگرامز کے لیے, تو مجھے بچوں نے کہا کہ سر آپ وہ ان انکل کو بھیج دیجئے گا, not to name anyone, ہم سورہ اخلاص کیا, ہم عمہ پارا پورا ان کو پڑھا دیں گے. and we know about this, کہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی آتی بعض لوگوں کو, اور وہ ہمارے ملک کے حکمراں بھی بنے ہیں. اس پولیٹیکل بحث میں نہیں جاؤں گا میں. ان بچوں نے کہا کہ سر ان انکل کو بھیجیے, ہم سورہ اخلاص میں پورا عمہ پارا پڑھا دیں گے. یہ آج ہماری کیفیت ہے. تو ایک آنکھ خاصی بند ہے, وہ وحی والی. اور پہلے دن سے آپ کو ہمیں ایک لیسن دیا گیا, پہلی وحی کی پہلی آیت کیا ہے؟ لفظ اقرا الون نہیں ہے, آگے فرمایا بسمی ربک, پڑھو کوئی ایشو نہیں, مگر پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. یہ کنڈیشن لگائی تھی اللہ نے, نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم میں, بلکہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو دو علوم دیے گئے ان کو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 and then سورۃ البقرہ آیت نمبر 38. البقرہ 31 میں وعلم آدم الاسماء كلها, اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی علیہ السلام. یعنی پوٹینشلی تمام علوم آدم علیہ السلام کو دیے گئے. آج آدم ہی کی اولاد ہے, آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. دنیا ایکسپلور کر رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں کرے, کوئی ایشو نہیں, سارا جہاں ہمارے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ نے فرمایا البقرہ آیت 38 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے گائیڈنس آئے گی, ہدایت آئے گی, جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے, میری ہدایت کو فالو کریں گے, نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ تھی علم ہدایت والی بات. تو آدم کو علم الاسماء بھی دیا گیا, چیزوں کا علیہ السلام, اور ہدایت کا علم بھی دیا گیا. اور تقاضا ہے کہ اس علم الاسماء کو ہدایت کے تابع رکھو. ایکسپلور کرو دنیا کو, کوئی ایشو نہیں, مگر رب کی گائیڈنس کو سامنے رکھ کر. اسی طرح پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی, اقرا کے ساتھ کہا گیا بسمی ربک, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. تو حاصل کلام عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آنکھ اس ظاہر کو بہت زیادہ ہی دیکھ رہی اور دوسری آنکھ خاصی بند ہو گئی. رمضان از دا بیسٹ ٹائم کہ ذرا دوسری آنکھ کو بھی کھولیں. اور ہم کھولتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں. البتہ ہم چاہتے ہیں اور ہماری دعوت یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے. یہ صرف بک آف ریوارڈ نہیں ہے. وی ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ اگری کہ بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے, لیکن قرآن is not just a book of ثواب and reward. primarily قرآن is a book of guidance. قرآن پاک پڑھ جائیے, اس کا جو مستقل ہمیں تعارف ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ہدایت کے لیے عطا فرمائی گئی ہے. تو یہ جو آج ہم نے ٹائٹل رکھا ہے کہ اسپرچول جرنی ان دا منتھ آف رمضان, یہ ذرا تھوڑا سا اس دوسری آنکھ کو کھولنے کی بھی کوشش ہے, اور تھوڑا سا اس روح کو ذرا سا یاد کرنے کی کوشش ہے, اور تھوڑا سا اس روح کو بیدار کرنے کی طرف توجہ کرنا اس کی کوشش ہے, اور پھر تھوڑا سا اس روح کو جو اس کی نریشمنٹ ہے, جو اس کی غذا ہے, اس کو دینے کی طرف توجہ کرنے کی کوشش ہے. وہ کہ آج کون سا روزہ ہے پتہ چلا جی؟ اور 15 کے بعد یعنی 15 روزوں کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا.
عید آنے والی ہے، ٹھیک ہے، زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی. آپ لوگ تو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے 2 سانس لینے والے بچے کو دفن کیا ہے، جنازہ بھی پڑھا ہے، اور 3 دن کے بچے کو بھی دفن کیا ہے، جنازہ پڑھا ہے. 1.5 برس کی میری اپنی بھتیجی تھی، بہت ہی پیاری سی بچی، اس کا جنازہ پڑھایا بھی ہے اور اپنے ہاتھ سے دفن کیا. کوئی شیورٹی نہیں میری اور آپ کی. تو دس از دا ٹائم کہ تھوڑا سا ہم ریوزٹ کریں. اب آئیے